واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی ساری چیزیں جاننے والا اللہ ہے، اور ہم سب سے کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جانتے۔ ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کا سرچ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہمیں چیزیں مل نہیں پاتی، تحقیق کے چکر میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ چیزیں ہمیں مل نہیں پاتی، پانے کے چکر میں ہیں لیکن مل نہیں پاتی، کوشش میں لگے ہیں، پورا کا پورا ایفرٹ ڈال دیتے ہیں لیکن وہ چیزیں ہمیں نہیں مل پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں کی شکایتیں رہتی ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں مل نہیں پاتی، ہم نے کوشش کی ملی نہیں۔ کیوں ملے گی بھائی؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سب اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تو تمہارے حق میں جو بہتر لکھا ہے وہی ملے گا، اور اس کے علاوہ تم سرچ کرنے کی، ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے، پانے کی کوشش کرو گے، پورا کا پورا ایفرٹ ڈال دو گے، پوری کوشش ڈال دو گے، پھر بھی وہ چیزیں نہیں ملیں گی، کیونکہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جیسے بعض لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ ہمارا نکاح کہاں ہوگا، لگے رہتے ہیں کوششوں میں لیکن انہیں وہ چیزیں مل نہیں پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے، میں اپنے بچپن کا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ ایک جگہ میں بارات میں گیا ہوا تھا، اور جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ باراتی بھی آئے ہوئے ہیں، کھانا بھی بنا ہوا ہے، سب کچھ تیاری میں ہے، مطلب کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک شخص کو مچھلی چاہیے تھی۔ سب کچھ بنا ہوا تھا لیکن اس کو مچھلی چاہیے تھی، مچھلی بھی تھی لیکن اس وقت مکمل ہو چکی تھی، سب کو بٹ چکی تھی۔ ایک بندہ رہ گیا تھا جو باراتی کا مین آدمی تھا، اس کو نہیں ملا۔ اس نے کہا ہم بارات واپس لے کر جائیں گے، ایک مچھلی کی بوٹی کے لیے۔ بارات واپس لے کر جانے لگے، لڑکی والوں نے ہاتھ پیر جوڑے لیکن مانا نہیں، انا کی صورت میں بے اختیار ہو چکا تھا، غرور و تکبر سے سرشار ہو چکا تھا۔ بارات واپس چلی گئی۔ اب رشتہ داری میں جو لڑکا آیا ہوا تھا، بھائی بے عزتی ہو رہی تھی، تو ایک لڑکا تیار ہو گیا جو اس سے اچھا تھا، اور اس لڑکی کا نکاح اس سے ہو گیا۔ اب سوچو، کیونکہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر جو کچھ لکھا ہوگا وہیں پر ہوگا۔ آپ کتنی بھی محنت کر لیں، کتنی بھی کوشش کر لیں، کتنا بھی ایفرٹ ڈال لیں، کتنا بھی ہاتھ پیر مار لیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ کیونکہ جب ہم ماں کی شکم میں 4 مہینے کے ہو چکے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قسمت لکھ دی، کہاں کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کہاں پر زندگی گزارنی ہے، کہاں پر سجدے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کتنا دن رہنا ہے، ساری چیزیں لکھ دی ہیں۔ کہاں نکاح ہوگا، کتنے بچے ہوں گے اور کتنے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پیدائش سے پہلے ساری چیزیں لکھ کر رکھی ہیں، شمار کر کے رکھی ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ اور سچ مچ میں یار، اللہ کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہمارے چاہنے سے ہی ہوتا ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آؤ ایک واقعہ ہی سنا دیتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کچھ بھی کہیں آپ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہے، اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر۔ تو یہ ایک شادی میں گئے ہوئے تھے، وہ خوش قسمت ہوں گے جس کے شادی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گئے ہوئے تھے۔ تو شادی ہو گئی، ولیمے کی تیاری تھی،
اور ولیمہ میں آپ موجود تھے۔ ولیمہ میں موجود تھے تو ہوا کچھ ایسا کہ دو بھائیوں کی بارات گئی تھی، اور دو بہنیں ادھر سے دو بھائی ادھر سے، شادی ہو چکی تھی۔ عورتیں تو عورتیں ہی ہوتی ہیں، ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہ جس سے نکاح ہوا تھا دلہن چینج ہو چکی تھی، دلہن چینج ہو چکی تھی۔ دو بھائی کی بارات گئی تھی اور دو بہنیں ادھر سے تشریف لائی تھی، تو جس سے نکاح ہوا تھا وہ اس کے ساتھ نہیں رہ پائی، ادھر ادھر ہو گئے، چینج ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، ان لوگوں نے بھی لڑکے کو نہیں دیکھا تھا۔ شادی ہو گئی، دلہن چینج، جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا اس کے ساتھ وہ نہیں رہی، دوسرے کے ساتھ رہ گئی رات بھر۔ رات گزر گئی، جب صبح ہوئی تو عورتوں نے کانافوسی کرنا شروع کیا کہ ارے معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، اس کی دلہن ان کے پاس، ان کی دلہن ان کے پاس۔ اب وہاں پر ایک زبردست عالم کی ضرورت بھی ہے۔ جب باہر بات نکل کے آئی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کیا ہوا بھائی؟ لوگوں نے کہا ایسے ایسے معاملات ہو چکے ہیں، دلہن چینج ہو چکی ہے۔ تو آپ نے دونوں بھائیوں کو بلایا، کہنے لگے یہ بتاؤ کہ جو تمہارے ساتھ رات میں رہی وہ تمہیں پسند ہے؟ کہنے لگے جی حضور۔ اور اس کو بلایا ایک بھائی کو، کہا وہ تمہیں پسند ہے جو تمہارے ساتھ رہی ہے؟ کہا جی حضور۔ تو آپ نے کہا کہ تم اس کو طلاق دے دو اور تم اس کو طلاق دے دو، عدت بھی گزارنی نہیں پڑیں گی، کیونکہ خلوت ہوئی ہی نہیں ہے، خلوت ہوئی نہیں ہے۔ اور اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا؟ معاملہ بگڑ جاتا۔ اگر ان سے پھر نکاح کرا دیا جاتا تو زندگی بھر وہ دونوں بھائی یا دونوں بہنیں آنکھ نہیں ملا پاتی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے مسئلے کو حل کر دیا کہ خلوت تو آپ نے گزاری نہیں ہے، جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، تو آپ ایسا کریں، آپ انہیں طلاق دے دیں، آپ انہیں طلاق دے دیں، جو جس کے ساتھ ہے وہی رہے، نکاح ہو گیا۔ اب سوچو کہ نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا؟ تو جس کے ساتھ ہونا تھا اسی کے ساتھ ہوا، سمجھ گئے بات؟ کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو ساری باتیں جب اللہ ہی جانتا ہے تو اللہ پر چھوڑ دو، جب وہ لکھا ہوگا جہاں پر وہاں پر ہوگا، کہتے نہیں چٹ منگنی پٹ بیا، تو جہاں پر جو لکھا رہتا ہے وہاں پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ آپ سب کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔